کیا ایران امریکہ جنگ ایک بار پھر شروع ہونے والی ہے یا اس بار ایران ورسز عرب ہوگا؟ کیا پاکستانی ایک بار پھر اپنی گاڑیوں میں فیول فل کروا کر اسٹاک کر لیں؟ کیونکہ ایران نے ایک بار پھر کویت کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حملہ کر دیا ہے۔ یہ حملہ کیوں ہوا؟ کویت ایسا کیا کر رہا تھا؟ اب جواب میں امریکہ یا عرب ممالک کیا کر سکتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں اسی پر بات ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ اس وقت تھنک ٹوڈے دیکھ رہے ہیں۔ یہ تھنک کا مین چینل نہیں بلکہ اس چینل پر آج کی بات آج ہوتی ہے، یعنی ہم اس پر روزانہ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں آپ کے لیے، تاکہ پاکستان اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے آپ کو باخبر رکھ سکیں۔ تو اگر آپ نے تھنک ٹوڈے کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں۔ This video is sponsored by Boost. Use our code and get 10% off. یہ بات ہے 28 فروری 2026 کی، جب امریکہ اور ایران کشیدگی اچانک جنگ میں بدل گئی۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا۔ جواب میں ایران نے پورے خطے میں سینکڑوں میزائل اور ہزاروں ڈرون داغ دیے، اور پھر ایران نے وہ قدم اٹھایا جس سے پوری دنیا خوفزدہ تھی۔ دنیا کا تقریباً 1/5 حصہ تیل اور انرجی اسی تنگ سمندری راستے سے گزرتی ہے۔ ایران نے اسے بند کرنے کی دھمکی دی اور عالمی منڈیوں میں ہلچل مچ گئی۔ جنگ پھیل رہی تھی، لیکن پھر 8 اپریل کو ایک اہم پیش رفت ہوئی۔ پاکستان نے میڈیٹر کا کردار ادا کرتے ہوئے جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ رپورٹس کے مطابق اس جنگ بندی میں فیلڈ مارشل عاصم منیر، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے درمیان رابطے ہوئے۔ اس کے بعد 11 اور 12 اپریل کو اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے۔ 2 ہفتوں کی جنگ بندی، امید کی ایک کرن، لیکن یہ امید زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ اسلام آباد مذاکرات میں 2 بڑے مسائل سامنے آئے۔ پہلا ایران کا ایٹمی پروگرام اور دوسرا اسٹریٹ آف ہرمز۔ دونوں فریق اپنی اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ مذاکرات ٹوٹ گئے، اور جب سفارتکاری ناکام ہوئی تو امریکہ نے ایک نیا ہتھیار نکالا۔ 13 اپریل کو امریکہ نے ایران پر بحری ناکہ بندی نافذ کر دی۔ ایک پورے ملک کی بندرگاہیں بند ہو گئیں۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لیں، وہ جنگ بندی صرف کاغذ پر تھی۔ مئی کا پورا مہینہ یہی کھیل چلتا رہا، کبھی حملہ، کبھی مذاکرات کی بات، اور کبھی پھر حملہ۔ مئی کے شروع میں آبنائے ہرمز کے ایشو پر ایک بار پھر لڑائی شروع ہو گئی۔ امریکہ نے کہا کہ اس نے تجارتی جہازوں پر ایرانی حملوں کے جواب میں ایران کی 6 چھوٹی کشتیاں تباہ کر دیں، اور UAE نے بھی ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں کی اطلاع دی۔ پھر 17 مئی کو ایک اور خطرناک واقعہ ہوا۔ UAE کے براکا نیوکلیئر پاور پلانٹ کے باہر ایک بجلی کے جنریٹر پر ڈرون گرا، اور سعودی عرب نے بتایا کہ عراق کی جانب سے آنے والے 3 ڈرون اس نے مار گرائے۔ یعنی اب میدان جنگ صرف ایران اور امریکہ نہیں بلکہ پورا خطہ اس کی لپیٹ میں آ رہا تھا۔ اور سفارتی محاذ پر 12 مئی کو صدر ٹرمپ نے ایران کی جوابی پیشکش کو کچرا کہہ کر مسترد کر دیا، اور کہا کہ جنگ بندی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ لیکن پاکستان پھر بھی کوشش کرتا رہا۔ 21 مئی کے قریب فیلڈ مارشل عاصم منیر تہران پہنچے۔ اب Think لا رہا ہے Think Travels. Now you can plan your vacations and tours with Think Travel. Contact us and get 10% off. جو 8 اپریل کی جنگ بندی کے بعد پاکستان کی سب سے اعلیٰ ثالثی کی کوشش تھی، لیکن ایران کا موقف سخت تھا۔ ایرانی وزیر خارجہ عراقچی نے کہا، جہاں لڑنا ضروری ہو ہم لڑیں گے، اور جہاں مذاکرات کرنے ہو ہم کریں گے۔ یعنی نہ مکمل جنگ، نہ مکمل امن، بس ایک سلگتی ہوئی آگ۔ اب آپ کے ذہن میں جو سوال شروع میں آیا تھا کہ کیا اس بار ایران ورسز عرب ہوگا، سچ یہ ہے کہ یہ بہت پہلے سے شروع ہو چکا تھا۔ ذرا دیکھیے ایران نے اب تک کن کن عرب ممالک کو نشانہ بنایا۔ سعودی عرب، جہاں ریاض پرنس سلطان ایئر بیس ہے، اور راس ٹینورا اور ان کی کئی آئل ریفائنریز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ UAE، جس نے اپنے دعوے کے مطابق 9 اپریل تک سینکڑوں ایرانی میزائل اور ہزاروں ڈرونز مار گرائے۔ قطر، بحرین اور اب کویت۔ سمجھ رہے ہیں آپ، یہ کوئی ایک رات کا واقعہ نہیں۔ ایران ایک ایک کر کے ان عرب ملکوں کو نشانہ بنا رہا ہے جن کی سرزمین پر امریکی فوجی اڈے موجود ہیں، اور یہی آج رات کی سب سے بڑی کہانی ہے۔ اب سوال، ایران نے دوبارہ حملہ کیوں کیا؟ پہلی وجہ، معاشی دباؤ۔ امریکہ نے جو بحری ناکہ بندی کی تھی وہ اب ایران کا معاشی طور پر گلا گھونٹ رہی تھی۔ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے ایران کو روزانہ تقریباً $50 کروڑ کا نقصان پہنچایا ہے۔ ایک ملک کب تک یہ سہے گا؟ دوسری وجہ، ایک تازہ چنگاری۔
जून के आगाज में ईरान ने एक अमेरिकन ड्रोन मार गिराया, जो अब जवाब में अमेरिका ने ईरान के रडार और ड्रोन के ठिकानों पर बमबारी की। ईरान कहता है कि ये सब जवाबी कार्रवाई है। उसके मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में उसके एक ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया और जजीरा कशम पर उसके एक टेलीकम्युनिकेशन निज़ाम पर हमला हुआ। और फिर ईरान ने वो बात कही जो सब बदल देती है। उसने कहा यह कार्रवाई खित्ते के 2 ममालिक की सरजमीन से की गई और नाम लिए कुवैत और बहरीन। ईरान के मुताबिक इन दोनों की क़यादत पर बराह रास्त और वाज़ेह जिम्मेदारी आयद होती है। और फिर वही कशीदगी अमली शक्ल में सामने आ गई। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 3 बजे के करीब कुवैत ने ऐलान किया कि उसका फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मिसाइल और ड्रोन हमलों का जवाब दे रहा है। बाद में कुवैत ने बताया कि उन हमलों में एक शख्स हलाक और कई ज़ख्मी हुए और बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट को नुकसान पहुँचा, जिसके बाद फ़िज़ाई ऑपरेशंस मुअत्तल कर दिए गए। और तकरीबन 4 बजे बहरीन ने भी दिफाई निज़ाम फ़ाल किया और अपने शहरियों से कहा पुरसुकून रहें, करीब तरीन महफूज जगह की तरफ जाएं। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि उसने कई ईरानी मिसाइल और ड्रोन नाकाम बनाए और अपने दिफा में ईरानी जजीरा कशम पर जवाबी हमले किए। और ईरान की पासदाराने इनकलाब ने दावा किया कि उन्होंने बहरीन में मौजूद अमेरिका के 5वें बहरी बेड़े को निशाना बनाया। यानी ये सब अचानक हरगिज़ नहीं हुआ, ये कई हफ्तों से सुलगती हुई पुरानी आग का एक शोला था। अब सवाल ये है कि क्या अमन की कोई उम्मीद बाकी है? पिक्चर अभी क्लियर नहीं। एक तरफ अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कह चुके हैं कि अगर ईरान आखिरी और बेहतरीन पेशकश कबूल करे तो अमेरिका बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ 1 जून को ईरान ने अमेरिका से बातचीत मुअत्तल कर दी थी और आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल बंद करने की धमकी दोहराई थी। एक माहिर ने इसे एक जुमले में समेट दिया, न जंग, न तेल, न गुज़रगाह, एक जमी हुई जंग जो ना ख़त्म हो रही है ना रुक रही है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो बराह रास्त आपसे जुड़ा है। तेल। जंग शुरू हुई तो ब्रेंट क्रूड तकरीबन $71 फी बैरल से बढ़ना शुरू हुआ और एक मौके पर $100 का हिंसा भी अबूर कर दिया। लेकिन ये सीधी लाइन में नहीं बढ़ा, ये एक झूला था। 5 मई को कीमत तकरीबन $114 तक पहुंची, फिर 20 मई को 5% से गिरकर $105 पर आ गई। हर खबर के साथ कीमत ऊपर और नीचे। तो सीधा जवाब ये है कि हाँ, अगर कशीदगी बढ़ी तो तेल और महंगा हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बात जो आपके शुरू के सवाल का जवाब है, लेकिन सिर्फ तेल ही मसला नहीं। लाखों पाकिस्तानी कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब और UAE में काम करते हैं। इसलिए जब खलीज में मिसाइल गिरते हैं तो वो सिर्फ एक बैनुल-अक़वामी खबर नहीं होती, किसी पाकिस्तानी ख़ानदान की रोज़ी, मुस्तक़बिल और तहफ़्फ़ुज़ का सवाल भी बन जाती है। वापस चलते हैं उन्हीं सवालों पर जिनसे हमने शुरू किया था। क्या जंग फिर से शुरू हो रही है? वो तो कभी पूरी तरह से रुकी ही नहीं थी। ईरान वर्सेस अरब है तो इसमें शक भी कम ही रह गया है। और क्या आपको घबराना चाहिए? बिल्कुल नहीं, आपको सिर्फ समझना चाहिए और जो इंटरनेशनल सिचुएशन है उस पर नज़र रखनी चाहिए। और नज़र रखने के लिए आपको थिंक टुडे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि थिंक टुडे पर हम आपको देते हैं आज की खबर आज ही, इसलिए से अभी सब्सक्राइब कर लें।